السلام علیکم پیارے دوستوں، چلیے آج کچھ اچھا سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جب جو ہوتا ہے تب وہ ہو جاتا ہے۔ کہانی ہے ایک سیٹھ جی کی جو مالدار اور شہر کا سب سے امیر بزنس مین تھا۔ سیٹھ جی کی صرف ایک ہی اولاد تھی جو تھی اس کی بیٹی۔ سیٹھ جی اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیٹی جوان تھی اور سیٹھ جی کو اور اس کی بیوی کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ سیٹھ جی اپنی بیٹی کی شادی اپنی طرح ایک امیر بزنس مین سے کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار سیٹھ جی کے ان کے پرانے دوست سے ملاقات ہوئی اور اتفاق سے ان دنوں وہ بھی بہت اچھا بزنس کر رہے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سیٹھ جی اور ان کے دوست بات چیت میں مصروف تھے اور تبھی سیٹھ جی کے دوست کا بیٹا آ گیا جو کافی پڑھا لکھا اور اچھی اخلاق کا مالک تھا۔ سیٹھ جی کو اپنے دوست کا بیٹا بے حد پسند آیا۔ یہیں سے ان دونوں کی شادی کی بات چل نکلی اور کچھ ہی ماہ کے اندر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سیٹھ جی اور ان کی بیوی کافی خوش تھے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ سیٹھ جی کے داماد کا سارا کاروبار ٹف ہو گیا۔ کافی نقصان کے بعد بالآخر وہ سڑک پر آ گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ سیٹھ جی کی بیوی نے کافی مرتبہ سیٹھ جی سے بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کو ایک بزنس کھلوا دیتے ہیں، ان کی کچھ مدد کرتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی خوب چین سے رہے۔ لیکن سیٹھ اپنی اصولوں کا بڑا پابند تھا اور سیٹھ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو نصیب میں رہتا ہے وہ مل کے رہتا ہے، نصیب میں جو ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جب میری بیٹی کے نصیب میں اللہ کچھ لکھ دے گا تو ساری کائنات اس کی مدد کرے گی، تمہیں صبر رکھنا ہوگا۔ سیٹھ جی کی بیوی نے شوہر کی بات تو سن لی، لیکن پھر بھی ایک ماں تھی، کہاں اس کو وقار آ سکتا تھا۔ آخر سیٹھ جی کی بیوی کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو ایک دن کھانے پر بلا لیا۔ اس دن سیٹھ جی اپنے گھر پر نہیں تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں تمہارے لیے کچھ موتی چور کے لڈو بنا دیتی ہوں، گھر جا کر تم دونوں کھا لینا۔ تبھی سیٹھ جی کی بیوی نے مزیدار 5 کلو موتی چور کے لڈو تیار کر لیے اور ان سب کے بیچ میں سونے کی اشرفیاں چھپا کر رکھ دی۔ ماں کا خیال تھا کہ جب گھر جا کر میری بیٹی اور داماد اسے کھائیں گے اور جب اسے کھولیں گے تو انہیں سونے کی اشرفیاں مل جائیں گی اور اس طرح وہ کوئی کاروبار کر لیں گے اور ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ داماد اور اس کی بیٹی موتی چور کے لڈو اٹھا کر گھر جانے لگے۔ راستے میں شوہر نے بیوی سے کہا، وزن بہت زیادہ ہے، اتنا وزن کون اٹھائے گا، اور ہمیں تو لڈو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ لڈو کو حلوائی کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہوں، جس سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے، اس پیسوں سے ہم اپنے گھر کے لیے کچھ خرید لیں گے۔ بیوی نے بھی شوہر کی بات سے اتفاق کیا۔ اس طرح سیٹھ جی کے داماد نے حلوائی کے ہاتھوں میں لڈو فروخت کر دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سیٹھ جی کا وہاں سے گزر ہوا۔ سوچا کہ گھر کے لیے کچھ مٹھائی خرید لی جائے۔ وہ اسی حلوائی کی دکان پر گئے اور مٹھائی خریدی۔ اتفاق سے وہ حلوائی نے وہی لڈو سیٹھ جی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ سیٹھ جی نے حلوائی سے وہی لڈو خرید لیے، وہی لڈو گھر لے آئے۔ سیٹھ جی کی بیوی نے جب وہی لڈو دیکھے تو حیران رہ گئی۔ اس نے جب لڈوؤں کو کھول کر دیکھا
تو ساری اشرفیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ سیٹھ نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹھ جی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ تو سیٹھ جی نے کہا، میں نے کہا تھا نا، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ لاکھ کوشش کر لو کبھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو یہ اشرفیاں نہ تو ہماری بیٹی کے نصیب میں تھی اور نہ ہی وہ حلوائی کے، اس لیے یہ واپس چل کر ہمارے پاس آ گئی۔ محترم ساتھیوں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نصیب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور محنت نہ کریں۔ اگر اس وقت آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پریشان مت ہوئیے، مایوس نہیں ہوئیے، کیونکہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا۔ دھیان رکھیے، کوئی بھی وقت پرماننٹ نہیں ہوتا۔ وقت جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، گزر جاتا ہے۔ اگر آج اچھا وقت نہیں ہے تو اچھا وقت ضرور آئے گا، اور اگر آج اچھا وقت ہے تو کل برا وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی آتا ہے۔ اگر آج جھولا پیچھے ہے تو کل کو آگے بھی جائے گا، اور ضرور جائے گا۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔